السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ بقرہ ایپیسوڈ 28، آیت نمبر 171 سے 175۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چراوے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ The example of those who disbelieve is like that of one who shouts at what hears nothing but calls and cries, cattle or sheep, deaf, dumb, and blind, so they do not understand. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ اے ایمان والوں، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ، پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ او you who have believed, eat from the good things which we have provided for you, and be grateful to Allah, if it is indeed Him that you worship. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے، پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ He has only forbidden to you dead animals' blood, the flesh of swine, and that which has been dedicated to other than Allah. But whoever is focused by necessity, neither desiring it nor transgressing its limit, there is no sin upon him. Indeed, Allah is forgiving and merciful. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ Indeed, they who conceal what Allah has sent down of the book and exchange it for a small price, those consume not into their beliefs except the fire,
and Allah will not speak to them on the day of resurrection, nor will He purify them, and they will have a painful punishment. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ Those are the ones who have exchanged guidance for error and forgiveness for punishment, who patient they are in pursuit of the fire. اس آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے، یعنی ان کافروں اور مشرکوں سے جب کہا جاتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو اور اپنی ضلالت و جہالت کو چھوڑ دو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بڑوں کی راہ لگے ہوئے ہیں، جن چیزوں کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، جس کے جواب میں قرآن کہتا ہے کہ وہ تو فہم و ہدایت سے غافل تھے۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں اتری ہے۔ پھر ان کی مثال دی کہ جس طرح چرنے چگنے والے جانور اپنے چراوے کی کوئی بات صحیح طور سے سمجھ نہیں سکتے، صرف آواز کانوں میں پڑتی ہے اور کلام کی بھلائی برائی سے بے خبر رہتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی ہیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگتے ہیں، وہ نہ سنتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ ان میں زندگی ہے، نہ انہیں کچھ احساس ہے۔ کافروں کی یہ جماعت حق کی باتوں کے سننے سے بہری ہے، حق کہنے سے بے زبان ہے، حق کی راہ چلنے سے اندھی ہے، عقل و فہم سے دور ہے، جیسے اور جگہ ہے سمن بکمن فی الظلمات، یعنی ہماری باتوں کو جھٹلانے والے بہرے گونگے اور اندھیرے میں ہیں، جیسے خدا چاہے گمراہ کرے اور جسے وہ چاہے سیدھی راہ لگا دے۔ مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں میں یہ جتنے غلط تہمات پھیلے ہیں اور باطل رسموں اور بے جا پابندیوں کی جو نئی شریعتیں بن گئی ہیں، ان سب کی ذمہ داری ان علماء پر ہے جن کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، مگر انہوں نے عامہ خلائق تک اس علم کو نہ پہنچایا۔ پھر جب لوگوں میں جہالت کی وجہ سے غلط طریقے رواج پانے لگے تو اس وقت بھی وہ ظالم منہ میں گھنگھنیاں ڈالے بیٹھے رہے، بلکہ ان میں سے بہتوں نے اپنا فائدہ اسی میں دیکھا کہ کتاب اللہ کے احکام پر پردہ ہی پڑا رہے۔ یہ دراصل ان پیشواؤں کے جھوٹے دعووں کی تردید اور ان غلط فہمیوں کا رد ہے جو انہوں نے عام لوگوں میں اپنے متعلق پھیلا رکھی ہیں۔ وہ ہر ممکن طریقے سے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ بھی ان کے متعلق ایسا ہی گمان رکھتے ہیں کہ ان کی ہستیاں بڑی ہی پاکیزہ اور مقدس ہیں، اور جو ان کا دامن گرفتہ ہو جائے گا اس کی سفارش کر کے وہ اللہ کے ہاں سے بخشوا لیں گے۔ جواب میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں ہرگز منہ نہ لگائیں گے اور نہ انہیں پاکیزہ قرار دیں گے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ہمارا سبق جو ہم نے پڑھا، ٹرانسلیشن کی، اس کی تفسیر کری۔ پلیز 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 اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم لوگ بہت غافل ہیں، بہت ساری چیزوں سے دین سے دور ہیں۔ جتنے لوگ اس کو پڑھ سکیں، سن سکیں اور اس کے بارے میں
پتہ جان سکیں تو اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، ہم اس سے بالکل غافل ہیں، بالکل دنیا کی طرف ہیں۔ دین ہمارا کیا کہتا ہے، ہمارا مذہب ہمیں کیا بتا رہا ہے، اللہ کا قرآن پاک جو اس نے ہمارے لیے نازل کرا ہے اس میں کیا ہے، یہ سب کچھ ہم لوگ جان سکیں۔ کوئی بھی ایک بندہ بھی اگر یہ ویڈیو دیکھ سکے تو اس کی طرف سے ہمیں کتنا ثواب ملے گا اس کا۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں۔ جو لوگ شیئر کریں گے وہ بھی اس کے ثواب کے حقدار ہوں گے یقیناً۔ اور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔